نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے، خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات ہو یا معدنیات ہو یا نہریں ہوں یا دریا وغیرہ۔ ان چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان کے عمل میں سے ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور کون محرمات سے اور ممنوعات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ دنیا کی ناپائیداری اور اس کے قابل فنا ہونے کو اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک ایک میدان جس طرح ہوتا ہے، فرمایا کہ اس طرح بنا دیا جائے گا کہ جس زمین پر آج تم رونقیں دیکھ رہے ہو اس زمین پر کوئی رونق نہیں ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد فرمایا کہ ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات اور نباتات اور اس کے علاوہ جو کچھ فرمایا کہ جو بھی چیزیں فرمایا اس کے لیے باعث زینت تھی زمین کے لیے، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پھر ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا، یعنی دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا سے کی محبت سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے۔ آدمی جتنا دنیا کے فنا ہونے میں غور کرے گا، علماء نے لکھا کہ اتنی ہی محبت اس کی دنیا سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے قربان جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اسی آیت کے پیش نظر آپ نے کچھ کلام کیا اور بڑا خوبصورت کلام کیا۔ سنیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان آیا، اور میزبان کی یہ عادت ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے آنے والے مہمانوں کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے مکان کو وہ بڑا ڈیکوریٹ کر کے رکھتا ہے، آراستہ کر کے رکھتا ہے۔ لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگرے بلا کر پھر اس نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کا ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ قسم کی اس نے ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگوٹھیوں میں عود اور فرمایا کہ اگربتیاں اس نے سلجھائیں تاکہ وہ مہمان جو میرے گھر آیا ہے تو اس کو خوشبو بھی آئے، اور فرمایا کمرے میں اعلیٰ قسم کا اس نے اسپرے بھی کروایا تاکہ وہ دماغ ان مہمانوں کے معطر رہیں اور خوب فرحت و سکون پائیں۔ عقل مند مہمان ان تمام جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے، اور رخصت جب ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ مہمان ہوتا ہے چند گھنٹوں کے لیے چند دن کے لیے آتا ہے، فرمایا کہ وہ رخصت ہوتے وقت جو اس کو پروٹوکول دیا گیا، جو اس کی عزت افزائی کی گئی، اس کے اعزاز و اکرام کی بنا پر وہ میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ لیکن ایک بے وقوف مہمان بھی ہوتا ہے کہ جو میزبان کے جب گھر پر جاتا ہے تو وہ بے وقوف مہمان کیا کرتا ہے کہ وہ اس بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میزبان نے یہ جتنا اہتمام کیا تھا وہ سبھی اس نے ان تمام اشیاء کو بھی اس مہمان کو دینے کے لیے سجائی تھی تاکہ رخصت ہوتے
سوتے وقت وہ بیوقوف مہمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساری چیزیں میں اپنے ساتھ لیتا ہوا جاؤں گا، اور وہ اسی میں پڑا رہتا ہے۔ رخصت کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رخصت ہو رہا ہے اور ساری چیزیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس سے لے لی جاتی ہیں، تو جب اسے پتہ چلتا ہے میں تو خالی پلٹ رہا ہوں، اور وہ اس وقت بڑا رنجیدہ اور غم زدہ ہوتا ہے اور روتا ہے، کہتا ہے ہائے یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی اب سمجھیے کہ یہ دنیا ہم سب کے لیے ایک مہمان خانہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کی میزبانی کے لیے دنیا کو سجایا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس میں ہر چیز ہمارے لیے رکھی ہے، اور ہم دنیا کی سارے، جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اتنا الجھ جاتے ہیں کہ جیسے اگر یہ دنیا کی محبت ہو جائے تو کسی کو بنگلے کی محبت ہو جاتی ہے، کسی کو کسی چیز کی لالچ اگر آ گئی تو پھر اس کے لالچ کے چکر میں وہ کیا کچھ نہیں، حرام حلال کی تمیز بھول کر پھر اس کو کمانے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو یہ آیت کتنا بڑا پیغام دے رہی ہے کہ جب اس کے سامان اور آرائش جو اللہ نے ہمیں دنیا میں دی ہیں ان کو دیکھ کر الجھ نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر انسان کے اندر حرص، طمع اور لالچ اور بڑھ جائے اور اس میں وہ گرفتار ہو جائے اور اچانک موت کا وقت آ جائے، پھر پچھتائے سوائے کچھ ہاتھ نہ آئے، تو پھر اسے پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ایک عقل مند مہمان کا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اور بے وقوف مہمان کا بھی رکھ دیا۔ اب ہمارے لیے یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہم عقل مند مہمان بنتے ہیں یا بے وقوف مہمان بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت نے بڑی زبردست ایک اشعار میں بات ہمیں سمجھائی۔ فرماتے ہیں دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یہ دنیا مردار جیسی ہے، آخرت جو ہے وہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے جو سورہ کہف کا جو ہم نے سورت آغاز کی تھی، اب سورہ کہف کا جو اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اب اللہ رب العالمین آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک آج ہم 2 آیات سماعت کریں گے، سنیے۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا واقعہ شروع کیا آیت نمبر 9 سے، اور اللہ رب العالمین نے خود اس واقعے کو فرمایا کہ یہ میری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس واقعے میں تمہیں بہت سی نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو رقیم قرآن نے کہا کہ یہ رقیم اس وادی کا نام ہے کہ جس میں اصحاب کہف ہیں۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، ارشاد فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کافر قوم سے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب دیکھیے کہ بندہ پہلے اسباب وہ اس کو اختیار کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دعا کتنی پیاری ہے، یہ دعا بھی اگر یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا ربنا آتینا من لدنک، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہدایت و نصرت اور رزق اور مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اصحاب کہف کے متعلق قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو روایت تفسیر خازن میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایت کی، ان میں انہوں نے 7 نام لکھے۔ نمبر 1 مسکلمینہ، نمبر 2 یملیخہ، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، نمبر 4
نمبر 5 سارینونس، نمبر 6 زو نوانس، اور نمبر 7 کشفیت اور تنونس، اور ان کے کتے کا نام جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا تھا، ان اللہ والوں کے ساتھ، اس کا نام قرآن نے قطمیر بتایا۔ اصحاب کہف کتنے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان کے نام اتنے بابرکت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھے۔ فرمایا کہ اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی برکت اور خواص ہیں کہ فرماتے ہیں اگر یہ اسماء لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو علماء نے لکھا کہ مکان چلنے سے محفوظ رہتا ہے، یعنی یہ اللہ والوں کے نام کی برکت ہے۔ فرمایا اسی طرح کسی سرمایہ پر رکھ دیا جائے تو وہ چوری نہیں ہوتا۔ کشتی یا جہاز میں اگر ان کے نام ساتھ ہوں تو فرمایا وہ غرق نہیں ہوتا۔ اگر بھاگا ہوا شخص یہ ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگ جائے، اگر ان ناموں کو لکھ کر فرمایا کہ کپڑے میں لپیٹ کر اگر اس آگ میں ڈال دیے جائے تو وہ آگ ان ناموں کی برکت سے بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، اسی طرح باری کے بخار، درد سر، الصبیان، یہ بچوں کو جو دماغی جھٹکے آتے ہیں اور دورے ہوتے ہیں اسے الصبیان کہتے ہیں۔ خشکی اور طریق سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تہذیب اور قیدیوں کی آزادی کے لیے فرمایا یہ اسماء لکھ کر اگر تعویذ کی طرح بازو پر باندھ دیے جائیں تو یہ ساری برکتیں بھی علماء نے لکھی ملتی ہیں آج بھی۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے میں مختصر جلدی سے آپ کے سامنے عرض کر دوں کیونکہ وقت ہمارا پورا ہو گیا، لیکن یہ میں کل ہی آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا کیونکہ ورنہ 15 منٹ سے زیادہ ہمارا یہ واقعہ چلا جائے گا، اور 15 منٹ اس واقعے کو پورا جو علماء نے لکھا، صرف واقعہ تو میں کل سناؤں گا لیکن یہ سن لیجئے جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک فرماتے ہیں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد واقع ہوا، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے، اور اس میں جو ذکر جو اصحاب کہف کا ہے فرمایا کہ وہ اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہے، اسی وجہ سے کہ یہودی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، کیونکہ انہیں اپنی کتابوں میں اس پورے واقعہ کا پتہ تھا۔ اب وہ حضور سے سننا چاہتے تھے کہ کیسے آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا، تو علماء نے بہرحال یہ لکھا کہ یہودیوں نے اصحاب کہف کے جو واقعات تھے بڑی توجہ کے ساتھ اپنی کتابوں میں محفوظ رکھے۔ یہ واقعہ کس زمانے کا ہے ہم صرف اتنا علماء نے لکھا کہ اصل حقیقت اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، لیکن واقعہ کیا ہے وہ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا، قرآن حکیم کا درس سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج ہم نے قرآن حکیم سے دنیا کی حقیقت کو سنا، میرے مولا اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کا لالچ، طمع، حرص سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں حرص ہو، ہمیں طمع ہو تو نیکیوں کی ہو، ہمیں تجھے راضی کرنے کی حرص ہمارے اندر ہو، میرے مولا ہمیں عبادت کا جذبہ ہو۔ مولا کریم سجدوں کی لذت عطا کر دے، ایمان کامل عطا کر دے، مولا کریم باطنی گناہوں سے بچا لے۔ اللہ ہمیں پاک و صاف زندگی عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اپنا فضل و کرم، اپنی رحمت کا حصار عطا کر دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔